سوات میں قرآن پاک کی مبینہ بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا۔ تانہ مدین کے حدود میں سیالکوٹ سے آئے سیاح پر مشتعل افراد نے قرآن شریف کی مبینہ بے حرمتی کا الزام لگا کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ اس نے قرآن مجید کی جو ہے وہ الیجڈ ڈیسیکریشن یعنی کہ بے حرمتی کی ہے، یہ ابھی پروو نہیں ہوا تھا۔ بڑی تعداد میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ پولیس اسٹیشن کے اندر گھس گئے، اور وہ جو موبائل وہیکل تھی اس کے اندر گھس گئے اور انہوں نے اس کو آگ لگا دی، اس کو مارا، اور یہ سمجھا کہ ہم نے اسلام کی خدمت کی ہے، ہم نے اپنے مذہب کی خدمت کی ہے، ہم نے اپنے قانون کی خدمت کی، یہ ہم نے سمجھا۔ سوات میں ایک ٹورسٹ کو زندہ جلا دیا گیا ہے، اس کے اوپر قرآن کی بے حرمتی کا الزام لگا کر سوات میں ایک ٹورسٹ کو زندہ جلا دیا گیا اور پولیس کے قبضے سے چھڑا کر اس کو اس طریقے سے جلایا گیا ہے، مار دیا گیا ہے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ایک اور مہینہ ایک اور گستاخی کے نام پہ پاکستان میں قتل، اور ایک انسان کی باڈی پڑی ہوئی ہے، وہ فل آگ میں جل رہی ہے، اور ارد گرد سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تالیاں مار رہے ہیں اور نعرے مار رہے ہیں، اسلام زندہ باد۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر جو مذہبی انتہا پسندی اور جنونیت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم نہ تو پاکستان کے اندر قانون کی کوئی اہمیت سمجھتے ہیں، نہ آئین کی اہمیت سمجھتے ہیں، اور نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کوئی رول آف لا ہے۔ اور جو زومبیز ہیں وہاں پر، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو ایک وحشت اور درندگی ہے اس نے پھر اپنا کام دکھایا، اور اس میں نوجوان اور بچے تک نظر آئے جنہوں نے یہ کام کیا، اور خوش ہوتے ہوئے تالیاں بجائی گئی ہیں۔ اور وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس سوسائٹی جہاں پہ ہر چیز اس کی خراب ہے، ہر چیز، اور وہاں پہ یہ بھی چیز خراب ہوگی، اور ان الو کے پٹھوں کو اتنا سمجھ نہیں آتا کہ تم لوگوں نے کیا تیر مار لیا، تم کیا یہی چیز ہے تمہارے پاس؟ اسلام ہی تمہارے پاس ہے، اور باقی ہر معاشرے میں ہر شعبے میں تم نیچے جا رہے ہو تو اس میں اوپر جا رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ بھی اوپر نہیں کہ ہم نے لا دیا، اس کو مارا، اور یہ سمجھا کہ ہم نے اسلام کی خدمت کی ہے، ہم نے اپنے مذہب کی خدمت کی ہے، ہم نے اپنے قانون کی خدمت کی، یہ ہم نے سمجھا۔ اب کوشچن یہ ہے کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں میں نے رپورٹ منگوائی ہے۔ ہم ایز اے معاشرہ ایک ایکسٹریمسٹ سوسائٹی ہیں۔ دیکھیں آپ نے ایز اے معاشرے کی بات کرنی ہے نا، یہ نہیں ہے کہ اگر 10 میں سے 2 لوگ ٹھیک ہیں تو 8 جو ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ ہم ایز اے معاشرہ کی ایکسٹریمسٹ سوسائٹی ہیں، ایک زوال کا شکار قوم ہے، اور نہ ہم قانون پہ یقین رکھتے ہیں، نہ ہم آئین پہ یقین رکھتے ہیں، نہ ہم اپنی اداروں پہ یقین رکھتے ہیں، نہ ہمیں کورٹس پہ یقین ہے، ہمیں کسی پہ کوئی یقین نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ موب جسٹس اور یہ جو خود انصاف کرنا ہے یہ ہمیں خود کرنا چاہیے، یہ ہم پسند کرتے ہیں۔ یہ ایک جسے وہ کہتے ہیں نا پاگل پن ہے ہمارا، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یہ کریں گے۔ تھوڑا عرصہ پہلے اگر آپ کو یاد ہو جڑاوالا کے اندر ہمارے کچھ پاکستانی بھائیوں نے عیسائیوں کے کئی گھر جلا دیے، چرچ جلا دیے، ٹھیک ہے، تھینکس ٹو جنرل ضیاء الحق صاحب جس نے بلیسفیمی جو لا ہے ہی میڈ ہم پنشیبل بائی ڈیتھ، ٹھیک ہے جی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے جو بلیسفیمی کے کیسز آئے ہیں زیادہ تر وہ فیک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب تقریباً 1987 سے لے کے 2022 تک کہا جاتا ہے کہ 2100 کے قریب جو لوگ ہیں ان کو انہوں نے بلیسفیمی جو ہے وہ کمٹ کی، یا سوری ایکیوز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آپ فار ایگزامپل دیکھیں، اب ایکیوز ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے، اگر ہو بھی تو بہت ریئر کوئی ایک آدھا واقعہ ایسا ہوا ہوگا کہیں پہ، میں یہ نہیں کہا کہ نہیں ہوا ہوگا، لیکن کویسچن یہ ہے کہ آپ نے پھر دین یہ تھوڑے دن پہلے 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے، ایک کرسچن شخص کو ادھر سرگودا میں اسی طرح کہ جی اس نے قرآن مجید کی ہے، بے حرمتی کی ہے۔ بھائی اگر بے حرمتی کی ہے تو اس کے لیے قوانین موجود ہیں، عدالتیں ہیں، پولیس ہے۔ کیا پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ کسی شخص کو دیکھے اگر کسی کو قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہوئے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کرتے ہوئے تو لوگ اس کو ادھر ہی گولی مار دیں؟ اگر تو ایسے لکھا ہوا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی کام کرتا ہے تو اس کو ایز پر کانسٹیٹیوشن جو سزا بنتی ہے وہ دیں۔ لیکن یہ چیز جو ہے یہ کرنا کہ آپ بندے کو پکڑیں اور پکڑ کے اس کو آگ لگا دیں، اس کو گولی مار دیں، اس کو اس کو برباد کر دیں، اس کا مستقبل ہی ختم کر دیں، مطلب یہ کیا چیز ہے؟ میں ایز اے پاکستانی، ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، ایز اے ممبر آف دا سوسائٹی، مجھے انتہائی شرم آتی ہے یہ دیکھتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے پاکستانی کیا کر رہے ہیں، ہم کیوں اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں، ہم اپنے ملک کو کیوں پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہیں۔ سوات میں ایک ٹورسٹ کو زندہ جلا دیا گیا ہے، اس کے اوپر قرآن کی بے حرمتی کا الزام لگا کر سوات میں ایک ٹورسٹ کو زندہ جلا دیا گیا اور
पुलिस के कब्जे से छुड़ा कर उसको इस तरीके से जलाया गया है, मार दिया गया है। ये कोई पहला वाकया नहीं है। श्रीलंकन सिटीजन का जो वाकया था वो कितना भईमाना था, हम उसके पर इतना अर्सा बात करते रहे। उसके बाद तो कई एक और ऐसे सानेहात हो चुके, लेकिन कल एक ऐसा खौफनाक हौलनाक सानिया हुआ है स्वात में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और जो ज़ॉम्बीज़ हैं वहाँ पर, आपको पता है कि उनकी जो एक वहशत और दरिंदगी है उसने फिर अपना काम दिखाया, और उसमें नौजवान और बच्चे तक नजर आए जिन्होंने ये काम किया और खुश होते हुए तालियां बजाई गई हैं। पंजाब के इलाके से उनका ताल्लुक था, पंजाब से वो वहां पर टूरिज्म के लिए गए हुए थे, और लोगों ने वहां पर ये पता चला कि वो जहां ठहरे हुए हैं उन्होंने अपने घर में या जिस जगह ठहरे वहां पर कुरान की कोई बेहरमती की है, उसको कुछ किया है। जैसे कि हमेशा जो इल्जाम लगाया जाता है उसमें यही एक इल्जाम लगता है। तो उसके बाद उनके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगना शुरू हो गया, लोग वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए, और जब पुलिस को ये पता चला वहां की कि वहां पर ये हालात हैं कि एक बंदे को पकड़ लिया है और उसके इर्द गिर्द लोग जमा हो गए हैं, मॉब इकट्ठा हो गया, तो फिर वहां पर पुलिस पहुंची। अब जब उसको लेकर अंदर चले गए तो लोगों ने जो है वो पीछे जाना शुरू कर दिया, और उन्होंने मजीद लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, तुम इसको नहीं बचा सकते, और उसके बाद पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई। उस आदमी को वहां से निकाला गया, चौक पर जिस तरीके से चौक पर ले जाकर आग लगाई जाती है उसी तरीके से उसको जिंदा जलाकर मार डाला गया है। इसकी फुटेजेस पूरी दुनिया में इस वक्त वायरल हो रही हैं, थू थू हो रही है, जो कि हमेशा होती है ऐसे वाकयात पर। लेकिन इसका क्या फायदा, जिसकी जान जानी थी चली गई, आप उसको तो नहीं बचा सके। ये कौन सा दौर है इस तरह के वाकयात के लिए? मेरी समझ से ये बाहर है कि लॉ कहाँ है आपका, लॉ इन्फोर्समेंट कहाँ पर है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कहाँ पर हैं? आप कहेंगे पुलिस ने जान बचा के भाग गई पुलिस, जब उन्होंने थाने के अंदर वो दाखिल हुए उसको आग लगाई है, उन्होंने वहां पे रहना था। ऐसी मजहबी जुनूनियत कौन से मुल्क में, आप मुझे ये बताइए। तो इतना खौफनाक ये वाकया है। और क्या कितने लोगों को गिरफ्तार किया आप मुझे बताएं। जब आप उनको गिरफ्तार करेंगे उनके घर वाले, ये सब जो वहां पे इतना बड़ा मजमा जो खड़ा था हजारों की तादाद में, हजारों लोगों को सजाएं दे पाएंगे आप? हो नहीं सकता ये कि आप उनको सजा दे पाएं, क्योंकि उन सब के घर वाले आएंगे और कहेंगे आपके ऊपर भी वही फतवा लगाएंगे गुस्ताखी का।